السلام علیکم. میں ڈاکٹر فریحہ انجم ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ پریکٹس کر رہی ہوں لیور ٹاور ملتان میں. اچھا, ایز اے گائنیکالوجسٹ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ رمضان میں جو موسٹ فریکوینٹ کوسچن جو او پی ڈی میں پیشنٹ آپس کے پوچھتے ہیں, حاملہ عورتیں جو ہم سے انکوائر کرتی ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس میں چھوٹا سا ایک کلپ بنا دیں, کیونکہ ہر پیشنٹ کو ہم آنسر تو ضرور کرتے ہیں ان کی کوئریز کے اکارڈنگ. ایسا ہے کہ دیکھیں, اول تو میں جس بھی پوائنٹ پہ بات کروں گی اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بیچ میں ایڈ کریں گے. بے شک ہم لوگ مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ اتنا نہیں بول سکتے ہیں, کیونکہ اگر کچھ بھی ایسی میں بات کروں گی اس پہ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر پھر فتویٰ لگنے کے لیے کوئی نہ کوئی مولوی حضرات بھی آئیں, کیونکہ ہم ایگزیکٹ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ میں اس حوالے سے آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی. یہ دیکھیں, اگر آپ کے فرسٹ 3 منتھ ہیں پریگنینسی کے, ٹھیک ہے, ہم اس کو 3 منتھ میں 3 سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر دیں گے. پہلے 3 منتھ, درمیان کے 3 منتھ اور آخری 3 منتھ. جب آپ کی پریگنینسی سٹارٹ ہوئی ہے, فرسٹ 3 منتھ ہیں, تو 3 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت ضروری جو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ اول تو یہ کہ یہ فرسٹ 3 منتھ میں آپ کی پریگنینسی اس قدر زیادہ نہیں سائز ہوتا پریگنینسی کا کہ اس کو بیبی کو آپ سے کوئی نیوٹریشن چاہیے ہو. ٹھیک ہے, یہ والی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیبی کو آپ کی طرف سے کوئی اتنی زیادہ طاقت یا نرشمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے اپنے باڈی کے سٹورز اور اپنی اندر اتنی انرجی موجود ہے تو اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں. اگر آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے باڈی کی کہ آپ 12 یا 13 گھنٹے ٹالریٹ کر پاتے ہیں پانی کی کمی کو, یا آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن فیل نہیں ہوتی ہے. اس میں دوسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کیا ہماری ڈی ہائیڈریشن یا ہماری کمی بچے کو تو نہیں چلی جائے گی. بچے کو یہ ڈی ہائیڈریشن نہیں جائے گی. پہلے 3 ماہ میں آپ کی خوراک کی کوئی بھی کمی ڈائریکٹلی بچے کو کسی طرح افیکٹ نہیں کرے گی. مینز اگر کوئی پریگنینسی کسی کی یہ چل رہی ہے جس کے پہلے 3 ماہ ہیں, اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو جو بھی ڈی ہائیڈریشن یا جو بھی کمی ہوگی وہ آپ کی اپنی ذات تک رہے گی. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آگے اگر ہم چلتے ہیں تو بچے کو تو ڈائریکٹلی اس نے ہٹ نہیں کرنا. تو کون سی پریگننٹ خواتین ہیں جنہوں نے روزہ چھوڑنے کی جن کو پرمیشن ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی ایسی پیشنٹ ہے جن کو یہ دوسری یا تیسری پریگنینسی ہے, یا ان کی پہلے ایسی ہسٹری رہی ہے جن کے پہلے 3 منتھ میں مس کیریجز ہوئے ہوں, یا پھر ان کی کوئی ڈیزیز ساتھ چل رہی ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, شوگر ہے, ان کو بلڈ پریشر ہے, ایسے پیشنٹس کو, یا پھر جن کو بہت نازیہ رہتا ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو دل متلانے والی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے. اگر آپ اس طرح کی کیٹیگری کے پیشنٹ ہیں تو اس میں ہم نے ضرور پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا میل کر کے لیں, ایک دم سے سارا میل نہ لیں, پورا پیٹ بھر کے اسٹمک کھانا نہیں کھانا. تو ایسے پیشنٹ میں پاسبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھ کے وہ زیادہ نٹالی کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ایک دم سے زیادہ لیں گے تو ان کو وامٹنگ بھی شروع ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کنڈیشن. اور اگر کوئی ان کو ڈیزیز چل رہی ہے, ان کو شوگر, بلڈ پریشر یا کوئی اور ڈیزیز جن کی وجہ سے جو پچھلی پریگنینسی جو ان کی ضائع ہوئی تھی ان کی وجہ سے ان کو ہم نے زیادہ ٹریٹمنٹ دی ہوتی ہے, خون پتلا کرنے کی دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو انجیکشن چل رہے ہوتے ہیں بچے کی بچے دانی کی طاقت کے. تو ایسی صورت میں اگر ان کی یعنی کہ جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے وہ رکاوٹ آ رہی ہے, یا ان کی فریکوینٹ جو میڈیکیشن ہے وہ سٹاپ کرنی پڑے, تو پھر آپ اپنی صحت کو پریفر کریں گے. اسلام میں بھی اتنی زیادہ سخت رولز نہیں ہے. اسلام ہمیشہ سے ہمیں آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس معاملے میں بہت سارے اسکالرز, اسلامی اسکالرز سے بھی میری پرسنل بھی ٹاک ہوئی ہے کہ اگر مطلب پریگننٹ خواتین میں آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہے کہ اگر پہلے 3 ماہ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے ٹالریٹ نہیں ہو رہا, آپ سے پانی کی کمی برداشت نہیں ہو رہی, آپ کو اس طرح سے آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, یا آپ کو اس طرح سے کھانا پینے میں تنگی ہو رہی ہے, تو آپ بالکل روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کھانے پینے میں بھی کوئی تنگی نہیں, آپ کو الٹیاں نہیں لگی ہوئی, آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے, تو آپ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی بچے کی گروتھ متاثر ہو جائے گی. دونوں کیسز میں پہلے 3 منتھ میں بچے کی گروتھ کسی صورت متاثر نہیں ہوگی. اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ بالکل روزہ رکھیں. اگر آپ نہیں ٹالریٹ کر پاتے, ڈی ہائیڈریشن یا کچھ بھی ایسا اکٹھا کھا لینا اس کی وجہ سے آپ کو معدے میں اکٹھا ہو کے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ چھوڑنے کی طرف آپ کو اجازت ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اجازت ہے. آپ کسی مذہبی اسکالر سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے چوتھا, 5واں اور 6واں مہینہ. یہ ایک ہانی مون پیریڈ ہوتا ہے پریگنینسی کا. مطلب اس میں آپ کی جو علامتیں شروع میں چل رہی ہوتی ہیں, جس میں آپ کو دل متلانا, الٹیوں والی کیفیت, وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہوتی ہے. جو دوائیاں آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. اور اس دوران میں بیبی کی گروتھ ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہونی ہوتی کہ بچے نے آپ سے کوئی بہت زیادہ نیوٹریشن لے لینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ہوئی ڈائٹ یا آپ کے کی ہوئے روزے کی وجہ سے آپ کے بچے کی گروتھ یا پانی یا کچھ بھی ڈائریکٹلی ہٹ ہوگا. اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ خود ٹالریٹ کرتے ہیں تو آپ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ سے ٹالریٹ نہیں ہوتا ہے یا پھر آپ کی کوئی بھی دوسری ٹریٹمنٹ متاثر ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے, تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. جو لاسٹ ٹرائمیسٹر آتا ہے, لاسٹ 7th 8th اور 9th منتھ میں ہے, اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ
اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ آپ ٹالریٹ کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہاں 7ویں 8ویں 9ویں مہینے میں آپ کی کھائے گی خوراک، آپ کے لیے ہوئے پانی، یا اگر آپ کو کوئی بہت سیویئر ڈی ہائیڈریشن یا خوراک کی کمی یا ایچ بی کی کم ہو جاتی ہے تو وہ بچے کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گی. تو آخری 3 ماہ میں آپ نے کیئرفل لینا ہے، کہ کیئرفل رہتے ہوئے روزہ رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈائٹ ہے وہ بچے کو ضرور ہر حد تک متاثر کرے گی. تو آخری 3 ماہ میں آپ نے روزہ کوشش کریں کہ نہ رکھیں. اس میں بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بے شک آپ کسی اسلامک رہنما کی بھی مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن ایز اے گائنیکولوجسٹ ہم 7ویں 8ویں اور 9ویں مہینے میں 80% پیشنٹ کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے سے اوائڈ کریں. آپ بعد میں فدیہ دیں ابھی، اور بعد میں اپنے باقی ڈیز میں، روٹین ڈیز میں اپنے روزے کمپلیٹ کریں. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی عبادات مکمل رکھیں، نماز مکمل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور باقی بہت زیادہ نیک کام ہے اپنے ارد گرد کرنے کے لیے، صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ کریں. شکریہ.